السلام علیکم دوستو، صلاح الدین کے 105 ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے عصمت خاتون کہتی ہے سردار کارتگین صلیبیوں کے قبضے میں ہیں اور غزہ ارسلان شاہ کے قبضے میں ہے۔ سلطان نور الدین پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں چلے گا۔ اس پر ابوکے کہتی ہے کہ اب آپ کیا کرے گی باجی؟ اس پر عصمت خاتون کہتی ہے میں قدس جاؤں گی اور ملکہ وکٹوریہ سے بات کروں گی، کارتگین کو بچانے کے لیے جو بن کرا کروں گی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم قدس کا سین دیکھیں گے جہاں پر وکٹوریہ بینارت سے کہتی ہے میں نے آپ کو سرداروں کو مصر بھیجنے کا کہا تھا۔ بینارت کہتا ہے کہ صلاح الدین نے حملہ کر دیا تھا اور ملہم کو بھی مار دیا، اگر میں نہ پہنچ سکتا تو سردار ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے، شکر ہے خزانہ بچ گیا۔ وکٹوریہ کہتی ہے کہ اگر ملہم مارا جا چکا ہے تو فاطمی ہماری مزید مدد نہیں کرے گے۔ اس پر بینارت کہتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گے کیونکہ ہم ارسلان شاہ سے معاہدہ کر لیں گے، اس طرح ہمیں فاطمیوں کی حمایت حاصل ہوگی۔ تبھی وکٹوریہ کا سپاہی وہاں پر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ارسلان شاہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ کہتی ہے کہ سپاہیوں کو تیار کرو، ہم ارسلان شاہ سے ملنے جائیں گے۔ بینارت کہتا ہے کہ آپ کے کہنے پر ہم سرداروں کو مصر لے کر جا رہے تھے اور معاملات ہمارے ہاتھ سے نکلتے ہوئے بچ گئے ہیں، اب میں جاؤں گا اور غزہ لے کر آؤں گا۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے۔ سلطان نور الدین ترین شاہ سے کہتے ہیں تم پر بھروسہ کیا، غزہ تمہارے حوالے کیا، ہم امانت کی حفاظت ایسے کرتے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں سرداروں کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، سردار نہ ملتے تو غزہ کو خطرہ پائی جانا تھا۔ سلطان محترم سلطان کہتے ہیں کہ سرداروں کی تلاش تمہاری ذمہ داری تھی؟ نہیں، بلکہ تمہاری ذمہ داری غزہ کی حفاظت تھی بس۔ ترین شاہ کہتے ہیں غزہ میں اچھے خاصے سپاہی موجود ہے، اب ساری غلطی میری ہوگی۔ سلطان کہتے ہیں کیونکہ ترین شاہ ان سپاہیوں کے ذمہ دار تم تھے ترین شاہ، تم وہاں موجود ہوتے تو سایہ بھی برقرار نہیں رہتا، لیکن تم نے سب کچھ برباد کر دیا، اب مجھے مزید غصہ نہ دلاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد سلطان نور الدین صلاح الدین سے کہتے ہیں کہ ارسلان شاہ نے اتنے سارے شہیدوں کے فتح کیے جانے والے غزہ کو قبضے میں کر لیا ہے، اب سرداروں کے بدلے یقیناً بینارت کے حوالے کر دے گا۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں سلطان محترم؟ سلطان کہتے ہیں کہ میں اس سے غزہ واپس حاصل کرنا چاہتا ہوں، پھر چاہے جنگ کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں جنگ کرنے سے تو دشمنوں کو موقع مل جائے گا۔ سلطان کہتے ہیں کہ موقع تو مل چکا ہے، وہ بھی ارسلان شاہ کی وجہ سے، میں ارسلان شاہ کو ختم کر کے وہ موقع بھی ختم کر دوں گا۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ سلطان محترم میرا ایک مشورہ ہے۔ اس کے بعد ہم جنگل کا سین دیکھیں گے جہاں پر ارسلان شاہ بینارت سے ملاقات کے لیے آتا ہے اور بینارت کو کہتا ہے تم نے جو میں سپاہیوں اور تیمور کے ساتھ کیا، مجھے جنگ کے لیے آنا چاہیے تھا، لیکن شکر کرو میں یہاں پر سرداروں کے لیے آیا ہوں۔ بینارت کہتا ہے زنگی بھی یہی چاہتے تھے، آس پاس دیکھو انہیں کیا حاصل ہوا، غزہ سپاہیوں دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن تم نے ان کا بڑا ہونا دکھایا ہے، تم نے ثابت کیا ہے۔ اس پر ارسلان شاہ کہتا ہے تعریف کی ضرورت نہیں، تم جانتے ہو میں نے یہاں پر تمہیں کیوں بلایا ہے؟ بینارت کہتا ہے سردار چاہیے، بدلے میں غزہ ہمارے حوالے کرنا ہوگا، اندازہ درست ہے نا؟ ارسلان شاہ کہتا ہے بالکل۔ اس پر بینارت کہتا ہے تو انتظار کس بات کا، ایک طرف اس کام کو لگا دو۔ ارسلان شاہ کہتا ہے فی الحال نہیں، پہلے غزہ کا نظام درست کرنا ہوگا۔ اس پر بینارت کہتا ہے امید کرتا ہوں کوئی چال نہیں چلو گے۔ ارسلان شاہ کہتا ہے میں نے زنگیوں سے جنگ کر کے غزہ فتح کیا ہے، اب میں چال کیوں چلوں گا؟ تم کل آنا، سردار لے کر آنا اور غزہ لے جانا۔ بینارت کہتا ہے کہ امید کرتا ہوں تم زنگیوں سے کل تک غزہ کو محفوظ رکھو گے، ورنہ میں ایک ایک کر کے تمام سرداروں کے ساتھ تمہیں بھیج دوں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے محل میں صلاح الدین سلطان سے کہتے ہیں بینارت سرداروں کے بدلے میں غزہ کا معاہدہ ارسلان شاہ سے کرے گا، ہم معاہدہ ٹلوائیں گے۔ سلطان کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ مداخلت سے بچنے کے لیے آس پاس جال بچھایا ہوگا، مداخلت کی صورت میں حال بھیانک ہوگا۔ صلاح الدین کہتے ہیں سلطان انہوں نے ایک دوسرے کے لیے بھی جال بچھایا ہوگا، ہم دونوں کی چال توڑ کر سرداروں کو بچا لیں گے اور بغیر خون بہائے غزہ کو بھی حاصل کر لیں گے۔ سلطان کہتے ہیں ٹھیک ہے صلاح الدین، لیکن اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔
اس کے بعد ہم دیکھیں گے عصمت خاتون جو کہ کچھ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، سامنے سے وکٹوریہ آ جاتی ہے اور وکٹوریہ کہتی ہے کہ میں نے سنا تم کچھ آ رہی ہو، اس لیے میں تمہارا خوش آمدید کرنے کے لیے یہاں تک آ گئی۔ عصمت خاتون کہتی ہے کہ میں کارتگین کے لیے کچھ جانے تک کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ اس پر وکٹوریہ کہتی ہے کہ وہ کارتگین غنیمت کے پیچھے بھاگنے والا تمہارا بھائی ہے، اگر میرے باس میں ہوتا تو میں اس کو مار کے دشمنی کب کی ختم کر چکی ہوتی۔ بینارت کی وجہ سے وہ بھی معاہدے میں شامل ہو گیا ہے۔ عصمت خاتون کہتی ہے کیسا معاہدہ؟ وکٹوریہ کہتی ہے کیا تمہارا شوہر تمہیں کچھ نہیں بتاتا؟ ہم نے سرداروں کے بدلے میں غزہ کی طلب کیا تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ اب ہم ارسلان شاہ سے معاہدہ کریں گے، اس سے غزہ حاصل کریں گے اور تمام سردار اس کے حوالے کر دیں گے۔ عصمت خاتون کہتی ہے کہ سرداروں کا معاملہ الگ ہے، میں یہاں پر کارتگین کے لیے آئی ہوں، مجھے بتاؤ کارتگین کے بدلے کتنے سونے کے سکے چاہیے؟ وکٹوریہ کہتی ہے کہ نہیں، اب معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس پر عصمت خاتون کہتی ہے کہ اگر کارتگین کو کچھ ہوا تو میں بنا سوچے تمہاری جان لے لوں گی۔ اس پر وکٹوریہ کہتی ہے کہ تم دھمکی دے رہی ہو، نہ تم، نہ نور الدین، نہ صلاح الدین، ذرا تم میں سے کوئی بھی ارسلان شاہ کے سامنے رکاوٹ بن کر دکھائے، پھر کارتگین کو میں مار دوں گی۔ یہ کہہ کے وکٹوریہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم غزہ کا سین دیکھیں گے جہاں پر ارسلان شاہ کا سپاہی ارسلان شاہ کو کہتا ہے کہ شہزادے مودود آئے ہیں۔ اس پر ارسلان شاہ کہتا ہے لگتا ہے آغا نے زخم دیا ہے، شاید چیتا تکلیف میں ہے اس لیے آیا ہے، آنے دو اسے۔ مودود آتا ہے اور ارسلان شاہ سے کہتا ہے تلوار کے دم پر فتح کیے گئے تخت پر تم دھوکے سے آ بیٹھے ہو، لیکن تم تلوار پر بیٹھے ہو۔ ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو چیتے، اس لیے کوئی بھی تخت ہوگا تو وہ شیر کا ہوگا۔ اس پر مودود کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی چیتے کے ہوتے ہوئے شیر کو حکمرانی کرتے نہیں دیکھا۔ اس پر ارسلان شاہ کہتا ہے کہ شیر اگر میدان سے باہر چلا جائے تو لومڑیا خود کو حکمران سمجھتی ہے، میں اپنی حکمرانی سب کے سامنے ثابت کر چکا ہوں۔ اور کہتا ہے کہ تم بھی چیتے بنو، چیتے کی کھال پہن کر لومڑی مت بنو کہ شیر کے غضب کا نشانہ بننے سے بچ رہے ہو۔ اس پر مودود کہتا ہے کہ مجھے تو یہاں پر کوئی شیر نظر نہیں آ رہا، مجھے تو شیر کی کھال پہنے لگر بگا نظر آ رہا ہے۔ تم بھی شیر بنو اور شیر کی طرح حقدار کے حوالے کر دو، یہ غزہ ہمارا حق ہے، ورنہ میں یہ شیر کی کھال اتار کر اور اس کے اندر کے لگر بگے کا سر کاٹ دوں گا۔ اس پر ارسلان شاہ کہتا ہے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو جس نے اپنے بھائی کے ساتھ بغاوت کی، میرے سامنے آ کر تم اپنے آغا کا دفاع کر رہے ہو، نہ ہی سلطان نور الدین اور نہ ہی کوئی اور میرے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت کر سکتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ تم تو میرے سپاہی کے برابر بھی نہیں، دیکھو چیتے، یہ ضد چھوڑ دو اور میرا ساتھ دو، میں تمہیں اپنے سپاہی کے اعزاز سے نوازوں گا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، میرے خلاف گئے، تو میں ایسا دہاڑوں گا کہ تم دیکھ لو گے۔ اس پر مودود کہتا ہے کہ اچھا تو تم مجھے سپاہی کے اعزاز سے نوازو گے؟ ساتھ کھڑا سپاہی ہنس رہا ہوتا ہے۔ مودود اس کا گلا اتار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری عزت خون میں لت پت ہو چکی ہے، اب میں تمہیں تمہاری بیوی کے کپڑے پہنا کر غزہ سے روانہ کروں گا۔ یہ کہہ کے مودود وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم غزہ کا سین دیکھیں گے جہاں پر سرداروں اور کارتگین کی دعوت کی جا رہی ہوتی ہے۔ برنارد کہتا ہے کہ آج مہمان نوازی کا آخری دن ہے، اس لیے میں نے کہا تم لوگوں کی دعوت کر دوں۔ کارتگین کہتا ہے کہ یہ ہوتی ہے دعوت، اس کو بولتے ہیں اصلی دعوت۔ ایک سردار کہتا ہے کہ برنارد تم نے ایسا کیوں کہا کہ آج آخری دن ہے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ کل تم لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا، غزہ ہمارے حوالے ہوگا۔ سردار کہتے ہیں کہ کیا سلطان نور الدین غزہ تمہارے حوالے کرنے پر مان گیا؟ اس پر برنارد کہتا ہے کہ نہیں، سلطان نہیں مانا، بلکہ ارسلان شاہ نے غزہ پر قبضہ کر لیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، وہ غزہ ہمارے حوالے کرے گا اور ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ کارتگین کہتا ہے دیکھو تو صحیح اس شیر کی کھال میں چھپے لگر بگے کو، اس کے کام چیک کرو، وہ ہوتا کون ہے غزہ پر قبضہ کرنے والا؟ غزہ ہم نے فتح کیا، ہم نے اپنی جان داؤ پر لگائی، خون بہایا، وہ ہماری تلوار کا حق ہے، وہ ہوتا کون ہے؟ چاہے میری زندگی لگ جائے لیکن میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اور کہتا ہے شاباش سرداروں، تمام سردار اٹھ جاتے ہیں اور سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ برنارد کہتا ہے روکو انہیں۔ صلیبی سپاہی تمام سرداروں اور کارتگین کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد برنارد کہتا ہے کہ اگر مجھے کل تک تمہیں زندہ نہ رکھنا ہوتا تو
میں تم سب کو ایک ایک کر کے اسی میز پر ذبح کر کے چلا جاتا اور کہتا ہے کارتگین تمہیں سکون نہیں آئے گا نا، تو ٹھیک ہے میں تمہارا علاج کرتا ہوں، اور سپاہیوں کو کہتا ہے کہ ان سب کو علیحدہ علیحدہ جگہ پر رکھو۔ اس کے بعد سپاہی ان سب کو وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم غزہ کا سین دیکھیں گے جہاں پر تیمور ارسلان شاہ کو بتاتا ہے کہ زنگی سپاہی مسائل کھڑے کر رہے ہیں، وہ قانون کے خلاف جا رہے ہیں، ہم خون بہانا نہیں چاہتے لیکن وہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں۔ ارسلان شاہ کہتا ہے کسی طرح بھی ان کو سنبھالو، کل تک غزہ میں کوئی مخالفانہ آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تیمور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گوجیجک خاتون ارسلان شاہ سے کہتی ہے کہ سلطان نور الدین غزہ کو بہت اہم مقام دے رہا ہے، کیا اتنے اہم مقام کو سرداروں کے عوض آپ کافروں کے حوالے کر دیں گے؟ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ کا محافظ ہوں، جب برنارد یہاں پر آئے گا اور سرداروں کو آزاد کر دے گا تو میں برنارد کو بھی ختم کر دوں گا۔ گوجیجک خاتون کہتی ہے کہ آپ تو شیطان کو بھی مات دے سکتے ہیں صاحب۔ اس کے بعد ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ کل جب میں برنارد کو ختم کر دوں گا اور سرداروں کو چھڑا لوں گا تب یہ سب لوگ میری طاقت دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم قدس کا سین دیکھیں گے جہاں پر وکٹوریہ برنارد سے کہتی ہے چاہے تم سارے سردار ان کے حوالے کیوں نہ کر دو وہ تمہیں غزہ نہیں دے گے۔ برنارد کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں جو چال چلنے والا ہوں اس سے میں غزہ بھی حاصل کر لوں گا اور سردار بھی میرے پاس رہے گے۔ وکٹوریہ کہتی ہے یہ بہت خطرناک کھیل ہوگا۔ برنارد کہتا ہے اگر سرداروں کو ہم نے رہا کر دیا تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، یہ لوگ متحد ہو سکتے ہیں، طاقتور ہو سکتے ہیں اور ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر سردار ہمارے قبضے میں رہے تو ہم ہر جنگ جیت سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے طاقتور ترین لوگ ہمارے قبضے میں ہوں گے، اس پتے کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے ہم صرف غزہ نہیں بلکہ شام، بغداد، اناطولیہ بلکہ پورا عالم اسلام ملیہ میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہم صلاح الدین کے قبیلے کا سین دیکھیں گے جہاں پر صلاح الدین کا سپاہی صلاح الدین کو کہتا ہے کہ ہمیں تبادلے کے وقت غزہ میں ہونا چاہیے، اس طرح ہم حملہ کر سکتے ہیں اور غزہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں اس طرح سرداروں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ برنارد اور ارسلان شاہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف چالے چلے گئے اور کہتے ہیں برنارد معاہدے کے مطابق غزہ کو اپنے قبضے میں لینے تک سرداروں کو کہیں دور چھپائے گا، ہم معاہدہ مکمل ہونے سے پہلے غزہ بھی حاصل کر لیں گے۔ سپاہی پوچھتا ہے سرداروں کا کیا ہوگا؟ صلاح الدین کہتے ہیں سرحدی غازی سرداروں کے لیے گھات لگائیں گے۔ صلاح الدین کا سپاہی کہتا ہے ایک تیر سے دو شکار۔ صلاح الدین کہتے ہیں نہیں، ہم ایک تیر سے کئی شکار کریں گے، ہمارا پھینکا ہوا پتھر دونوں خونیوں کو ہدف بنائے گا اور انہیں نقصان پہنچائے گا۔ اس کے بعد ہم غزہ کا سین دیکھیں گے۔ تیمور ارسلان شاہ کو بتاتا ہے کہ زنگی سپاہی ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، مجھے تو بغاوت کا خوف کھا رہا ہے۔ ارسلان شاہ کہتا ہے اب سب کچھ مجھے کرنا پڑے گا، تم مٹھی بھر سپاہی بھی نہیں سنبھال سکتے۔ تبھی ایک سپاہی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ جناب ترین شاہ آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے رات کے اس پہر وہ کیا کرنے آیا ہے، چلو اسے اندر بلاؤ۔ ترین شاہ اندر آ جاتا ہے اور ترین شاہ سے ارسلان شاہ پوچھتا ہے تم اکیلے یہاں پر اس وقت کیوں آئے ہو؟ کیا تم غزہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں تو سلطان نے غزہ کا گورنر بنایا تھا۔ پھر ترین شاہ کہتا ہے کہ میری پہلی غلطی پر سلطان نے مجھے بہت بے عزت کیا ہے اور میں ابھی ابھی ان کی ڈانٹ سن کر آیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ تمہارا ساتھ دوں۔ ارسلان شاہ کہتا ہے کہ میں تم پر بھروسہ کیوں کروں، تم تو صلاح الدین کے بھائی ہو۔ ترین شاہ کہتے ہیں کہ اس کا تو نام نہ لو، بھائی بھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لیکن نہیں، اس نے میری پیٹھ کے پیچھے کھنجر گھونپا ہے۔ ارسلان شاہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، فرض کرو میں نے تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا، تم میرے کس کام آؤ گے؟ ترین شاہ کہتے ہیں کہ غزہ میں موجود تمام زنگی سپاہی میری ماتحتی میں ہیں، آپ لوگوں کے سامنے وہ سر اٹھا رہے ہیں، یہ لوگ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اگر بات حد سے بڑھ گئی تو آپ لوگ سردار حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ پھر تم کیا کرو گے؟ ترین شاہ کہتے ہیں کہ یہ سپاہی میری بات کو حکم کا درجہ دیتے ہیں اور یہ میری بات مانیں گے، میں ان سپاہیوں کو سنبھال سکتا ہوں۔ ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ ان سپاہیوں کو سنبھالو اور اپنی مہارت دکھاؤ، تم اگر کامیاب ہوگے تو میری ساتھ والی نشست پر آ کر بیٹھ جانا۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے۔ سلطان عصمت خاتون کو کہتے ہیں کہ تم سلطان کی بیوی ہو، کیا تم اپنی مرضی کرتی جاؤ گی، جو تمہارے دل میں آئے گا وہی کرو گی؟ اس پر عصمت خاتون کہتی ہے کہ میں جتنی آپ کی بیوی ہوں اتنی ہی میں بورو قبیلہ کی سربراہ بھی ہوں۔ کارتگین
بینارت کے حوالے ہے اور آپ سرداروں کو ابھی تک نہیں بچا سکے۔ میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا۔ سلطان کہتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں۔ عصمت خاتون کہتی ہے ارسلان شاہ غزہ کے بدلے میں سرداروں کا تبادلہ کرے گا، آپ کیا کر سکے بھلا؟ سلطان کہتے ہیں کہ ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ معاہدہ ہرگز مکمل نہیں ہوگا۔ عصمت خاتون کہتی ہے وکٹوریہ نے کہا ہے کہ اگر ہم نے معاہدے میں کوئی مداخلت کی تو تمام سردار مارے جائیں گے، سب سے پہلے کارتگین کو ماریں گے۔ سلطان کہتے ہیں کہ تو پھر ہم کیا کریں، کیا ہم غزہ کو کافروں کے حوالے کر دیں؟ عصمت خاتون کہتی ہے کہ میں بھی غزہ کو کافروں کے حوالے کرنے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ تبادلہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ سلطان کہتے ہیں عصمت ہم کوشش کر رہے ہیں، درست اور صحیح کا پورا حساب لگا چکے ہیں، آپ زیادہ مت سوچیں اور آپ محل واپس آ جائیں۔ اس پر عصمت خاتون کہتی ہے کہ جس طرح آپ سلطنت کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، اس طرح میں بھی اپنے قبیلے کے بارے میں بہت سوچتی ہوں۔ جب آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے تب میں واپس محل آ جاؤں گی، تب تک میرا انتظار مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کے عصمت خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد کوتلو خاتون اور عصمت خاتون کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ کوتلو خاتون عصمت خاتون کو کہتی ہے کہ سلطان نے تمہیں محل بلایا لیکن تم نے ان کی نافرمانی کی اور محل نہیں آئی، تم اب اپنے قبیلے کو پیچھے چھوڑ دو، یہ مت بھولو تم ایک زنگی خاتون ہو۔ عصمت خاتون کہتی ہے میں عصمت خاتون ہوں، یہاں آتے وقت میں اپنے بھائی اور قبیلے کو پیچھے چھوڑ کر نہیں بلکہ سر آنکھوں پر بٹھا کر لائی ہوں۔ سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن آپ قبول کیجئے کہ بھیڑیا نہیں بدل سکتا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم قدس کا سین دیکھیں گے جہاں پر کارتگین ڈانس کر رہا ہوتا ہے، ساتھ بانسری بجا رہا ہوتا ہے۔ الیسا اپنے کمرے میں ہوتی ہے اور کمرے سے باہر آ کر اپنے سپاہیوں کو کہتی ہے اس کو چپ کرواؤ۔ سپاہی دو سلیبی سپاہی کارتگین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں چپ کر جاؤ۔ کارتگین کہتا ہے کیا ہوا فولادی سر والوں، میں یہاں تم لوگوں کا قیدی ہوں، اپنے گھر سے دور ہوں، اپنے دل کو بہلانے کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں۔ سپاہی کہتے ہیں کہ یہ بانسری ہمیں دے دو۔ کارتگین کہتا ہے ٹھیک ہے یہ تم لے لو اور ان دونوں سپاہیوں کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد تلوار اٹھا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے باہر کی طرف بھاگتا ہے، تبھی پیچھے سے سلیبی سپاہی آ جاتے ہیں اور اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کارتگین ان سلیبی سپاہیوں کو مار دیتا ہے اور ایک کو پکڑ لیتا ہے اور پوچھتا ہے بتاؤ سردار کہاں ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ نیچے۔ وہ کہتا ہے نیچے بہت سے کمرے ہیں، بتاؤ کس طرف؟ وہ سپاہی کارتگین کو بتا دیتا ہے اور کہتا ہے خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ کارتگین کہتا ہے تمہیں مارنا کسی مسئلے کا حل نہیں، لیکن تمہیں ٹینگری بلا رہا ہے، اور اس سپاہی کو مار کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سلیبی سپاہی کارتگین کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ الیسا آواز سے اٹھ جاتی ہے۔ سپاہی کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، ہمیں انہیں پکڑنا ہے۔ الیسا اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ کیسی آواز ہے، اور اپنے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے اور سپاہیوں سے پوچھتی ہے یہ بھاگا دوڑی کس لیے؟ سپاہی بتاتا ہے کہ کارتگین بھاگ نکلا ہے۔ وکٹوریہ کہتی ہے اب یہ میرے ہاتھوں سے ضرور مرے گا، اور کمرے میں جا کے اپنی تلوار اٹھا لیتی ہے اور سپاہیوں کو کہتی ہے کہ تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے جائے، وہ باہر نہیں نکلنے چاہیے۔ دوسری طرف کارتگین نیچے دروازے کے پاس موجود سپاہیوں کو مار کر کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں پر دو سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ کارتگین کہتا ہے کہ بیٹھو بیٹھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو یہاں پر سرداروں کی تلاش میں آیا تھا، تمہارے بھائی نے مجھے غلط راستہ بتایا ہے، اور ان سپاہیوں کو بھی مار دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ کارتگین تم نے اتنی صاف جگہ کو خون سے نہلا دیا ہے۔ کہتا ہے کہ کارتگین تمہیں جلدی سرداروں کو ڈھونڈنا ہوگا ورنہ وہ لوگ تم تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگ جاتا ہے، تب بھی سامنے سے الیسا آ جاتی ہے اور کہتی ہے تم میرے ہاتھوں سے مرو گے کارتگین۔ کارتگین کہتا ہے اس لباس میں تو تم خوبصورت عورت لگ رہی ہو، اور کہتا ہے کہ میری نظر میں تمہاری اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد کارتگین وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد کارتگین نیچے تہہ خانے میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر شراب پڑی ہوتی ہے۔ کارتگین کہتا ہے یہاں پر کچی شراب پڑی ہوئی ہے، اب میں یہاں سے کیسے نکلوں گا؟ تبھی وہ سامنے دروازہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے گوک ٹینگری ایک راستہ بند کرتا ہے تو دوسرا کھول دیتا ہے۔ دوسری طرف الیسا اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ تہہ خانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الیسا سپاہیوں کو کہتی ہے تہہ خانے کا دروازہ کھلا ہے، وہ یقیناً یہیں سے باہر گیا ہوگا۔ الیسا اپنے سپاہیوں کے ساتھ تہہ خانے میں آ جاتی ہے اور سامنے دروازہ کھلا دیکھ کر وہ کہتی ہے وہ یہاں سے باہر بھاگا ہوگا، چلو، اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کارتگین
اسی تہہ خانے میں شراب کے ڈبے میں چھپا ہوتا ہے اور وہاں سے نکل کر کہتا ہے کہ یہ تو زہر پیتے ہیں، اور اس ڈبے سے نکل کے کہتا ہے کہ اس شراب نے میری جان بچائی ہے، اب مجھے جلدی سرداروں کے پاس پہنچنا ہوگا، سرداروں میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد کارتگین اپنی تلوار اٹھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کا ایپیسوڈ بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کرے اور صلاح الدین کے اگلے ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل آل سیریز 2024 کو سبسکرائب کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔